वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर हम लोगों ने बेटा पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि शुरू किया हुआ था हमने पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में, जिसमें मैंने आपको रेड क्लिफ अवार्ड यानी हदबंदी कमीशन के बारे में बताया। उसके बाद जो लेक्चर था उसमें मैं आपको इंतज़ामी अमूर के मसले के बारे में और महाजरीन की मसले के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा आज का नेक्स्ट जो हमारा मसला है वो जी असासों की तकसीम, यानी असासे वो जो तकसीम के वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो पैसे की तकसीम हुई वो जो पाकिस्तान के हिस्से में आना था उसके बारे में था। अब कह रहे हैं कि तकसीम हिंद के मंसूबे के साथ क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो था वो असासों की तकसीम पाएगी। तो इनमें पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो 750 मिलियन रुपए करार पाया कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो तकरीबन 750 मिलियन है। तो क्या हमें पाकिस्तान के बाद जो है, पहले तो भारत जो था वो टाल मटोल से काम लेता रहा। पाकिस्तान बन गया लेकिन वो पैसा देने को किसी सूरत नहीं तैयार था। तो जब बहुत सा टाइम गुजरा, जब बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया तो उसने क्या कि मुश्किल से पाकिस्तान को 200 मिलियन जो थे वो दे दिए। बाकी पीछे जो रह गए 550 मिलियन वो उसने हजम कर ली। वो नहीं दे रहा था कि उसका ये कोशिश थी कि किसी तरह से पाकिस्तान को मैं ना दे सकूँ, क्योंकि उनके देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मुश्किलात बहुत थी। कुछ जो थी हमें मिले, विरसे में मिसाइल मिले, कुछ हम मसाइल को बढ़ा दिया गया। तो पाकिस्तान एक नौज़ायदा स्टेट थी, उसके पास था ही कुछ नहीं। और इनका शुरू से ये प्लान था, जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स थे और जो कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू थे, उनका ये कोशिश था किसी तरीके से हमें इतने मसाइल में उलझा दें कि दोबारा ये लोग जो है वो पाकिस्तान का नाम ना लें और जो हिंदुस्तान में दोबारा से जम हो जाए, यानी यूनाइटेड इंडिया जो है वो बन जाए। अच्छा, इब्तदाई दिन थे, सख्त ज़रूरत थी। अब इन हालात में महात्मा गांधी ने क्या किया, भारतीय हुकूमत पर जोर डाला कि आप इनके जो बाकी पैसे बचते हैं इन्हें वापस करें। लेकिन क्या हुआ कि जो नेहरू था और सरदार पटेल थे, इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश टालने की कोशिश की कि किसी तरीके से इनको पैसे नहीं ना दिए जाएं। ताहम जो गांधी थी वो अपनी बात पे अड़े रहे और उन्होंने मरण भरत यानी तादम भूख हड़ताल कि जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं कुछ नहीं खाऊँगा उन्होंने की, और ख़त्म होने पर तैयार न हुए। फिर इन्होंने क्या किया, मुश्किल से पाकिस्तान को 500 मिलियन देकर 50 मिलियन जो पाकिस्तान के हिस्से में और रहते थे उन्हें अज़म कर लिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर कुछ बकाया जात थे जो हम इन रकम से इस रकम से पूरा करेंगे। तो खुद सोचे एक नौज़ायदा स्टेट थी जिसके जो सारे मिल के रह रहे थे, तो फिर उसके पास कौन सा ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसको बकाया जात हमारे रहते थे उनके पास, जो उन्होंने पूरे करने के लिए हमारे 50 मिलियन जो थे उन्होंने रख लिए कि नहीं हम ये नहीं देंगे, ये हमें ये इनके जो बकाया जात है वो काटेंगे। अब नई मुल्क है, उसमें कौन से बकाया जात है जिनको काटेंगे। लेकिन वही बात ये थी कि उन्होंने मुश्किलात को बढ़ाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है अफवाज और फौजी साजो सामान की तकसीम। अब 3 जून का जब मंसूबा शुरू हुआ, तकसीम हिंद के मंसूबे के तहत ही उन्होंने कहा कि साथ उसके जब 3 जून का मंसूबा बना उसके साथ ही इनके तकसीम का तरीकाकार भी हो गया कि फ़ौज और फ़ौज की तकसीम का तरीकाकार भी क्या होगा। अब उसके लिए क्या हुआ कि फ़ौज की तकसीम के लिए उन्होंने एक अंग्रेज़ अफसर था फील्ड मार्शल अचनानक, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो फ़ौज की और फ़ौजी साजो सामान की तकसीम करेगा। अब उसने क्या किया, फील्ड मार्शल जो अचनानक था उसने इस काम के 2 पहलू बनाए। नंबर 1 पे था अफवाज यानी अफवादी कुव्वत की तकसीम और नंबर 2 पे था फ़ौजी साजो सामान की तकसीम। तो उसमें जो सुप्रीम कमांडर जो था वो कहा गया कि दोनों ममालिक के कमांडर इन चीफ होंगे इनके साथ, कि जैसे बंगाल और पंजाब की हदबंदी कमीशन में था 2 मुस्लिम थे 2 हिंदू थे, इस तरह फील्ड मार्शल अचानक ने भी कहा कि दोनों के सुप्रीम कमांडर जो है वो कमांडर होंगे मेरे साथ, कमांडर इन चीफ मेरे साथ शामिल होंगे। लेकिन जो फील्ड मार्शल अचानक होगा वो बहैसियत सुप्रीम कमांडर के साथ काम करेगा। जैसे फील्ड मार्शल जो है वो अटलानक जो था वो सुप्रीम कमांडर का था। जैसे रेड क्लिफ अवार्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेड क्लिफ जो था सर रेड को वो सुप्रीम कमांडर था, उसके साथ मुस्लिम और हिंदू नुमाइंदे थे। इसी तरह से इसमें भी ये था कि जो मुसलमानों की और हिंदुओं की जो फ़ौज थी उनके कमांडर इन चीफ जो थे वो इनके साथ शामिल थे। लेकिन उसके साथ ये था कि जो सुप्रीम कमांडर थे वो फील्ड मार्शल अचानक थे, लेकिन यहाँ पर मामला उलट था। तो जो फील्ड मार्शल अचानक था ये गैर जानिबदार बंदा था, उसने अपने काम को बहुत मेहनत के साथ किया
اور منصفانہ طریقے سے اس نے کیا کیا کہ کہا کہ میں اسد سجاد جتنے بھی ہیں ان کی تقسیم جو ہے منصفانہ طریقے سے کر چکا. اس نے بہت باریکی سے کام کرتے ہوئے اسے پہلا مرحلہ جی 15 اگست 1947 کو مکمل کر لیا. پہلا کون سا تھا؟ افواج کی تقسیم کا. افواج کی تقسیم کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ اسے 15 اگست 1947 تک مکمل کیا، یعنی فوجی جوانوں اور افسران کی تقسیم کا جو مرحلہ تھا اس نے 15 اگست تک دیکھ لیا. اب جب کانگریسی رہنماؤں نے اب دیکھا کہ یہ تو بہت جلدی کر رہا ہے اور اگر ہاں وہ تو بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور ہمارے جو منصوبے ہمیں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کم از کم 2 سال کا عرصہ لگ جائے گا افواج کی تقسیم ہونے میں، کہ پاکستان کے پاس فوج ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم لوگ جس طرح چاہیں ہم لوگ ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کے اوپر قبضہ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر یہاں پر اب مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ فیلڈ مارشل چینک نے جانبداری سے کام کرتے ہوئے اس کو بہت جلدی ختم کر لیا. تو وہ جو تھے وہ اس بات سے خائف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو سالوں کا کام تھا، وہ تو اس نے مہینوں میں کر لیا. تو یہ اگر اسی طرح سے جاری رہا تو یہ ان کی جتنا ویپنز ان کے یعنی جو ہتھیار اسلحہ وغیرہ آتا ہے وہ بھی ان کو دے دے گا، تو ہمارے پلانز ہیں ان کے اوپر تو پانی پھر جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ فیلڈ مارشل چینک کو پہلے خریدنے کی کوشش کی. انہوں نے شور مچایا کہ جو فیلڈ مارشل چینک ہے یہ جانبداری سے کام کر رہا ہے، صرف ایک کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہمارے فیور میں نہیں ہے بلکہ صرف مسلمانوں کی فیور میں کام کر رہا ہے اور جو ہے ہندوستان کے خلاف رویہ اپنا رہا ہے، تو اس کو فوری طور سے ہٹایا جائے. انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو حتیٰ کہ کہا کہ ماؤنٹ بیٹن کو بھی پاکستان کا یہ علم تھا کہ واقعی وہ پاکستان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس لائن کے خلاف ہو گیا. اس نے خفیہ خط کے ذریعے جو ہے برطانوی حکمرانوں کو، کانگریسی رہنماؤں اور ماؤنٹ بیٹن کے کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن فیلڈ مارشل چینک نے کیا کیا کہ ان کے رویوں اور ماؤنٹ بیٹن کی شکایت بھی کی اور قائد اعظم سے بھی کہا کہ اگر دفاعی کونسل جو ہے مشترکہ اگر وہ ختم ہو گئی تو پاکستان ہمیشہ کے لیے اپنے جو جائز اس کا حصہ ہے، جو اس کے حصے میں آنے والے جتنے بھی اسلحہ وغیرہ ہے اس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ ذاتی بنا پر خوش نہیں تھا. کس سے خوش نہیں تھا؟ مسلمانوں سے. تو پھر اس نے کیا کیا کہ برطانوی حکومت سے چنانے کے ہیڈ کوارٹر کی بندش اور اسے انگلستان بلانے کے احکامات جاری کرانے میں کامیاب ہو گیا، اور واقعی اسی طرح سے ہوا کہ پاکستان جو تھا اپنی جائز فوجی ساز و سامان سے محروم ہو گیا. اور جو پاکستان کو ایک تو بہت عرصے کے بعد اسلحہ ملا اور جو پاکستان کو مہیا کیا گیا وہ زنگ آلود، ٹوٹا پھوٹا اور ناقابل استعمال تھا. یعنی پاکستان کے ساتھ اس میں بھی بہت زیادہ ناانصافی کی گئی کہ پاکستان کے سمے جتنا بھی جو اسلحہ آ رہا تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو وہ والا دیا گیا جو بہت زنگ آلود اور ٹوٹا پھوٹا تھا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا جی افواج اور فوجی سیاست. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے نہری پانی کا مسئلہ. نہری پانی کا مسئلہ بھی ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے پیدا ہوا. اب اس میں یہ کیا تھا کہ دریائے راوی پر مادھو پر اور دریائے ستلج پر فیروز پور کے ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے گئے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پاکستان کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم دریاؤں کے نظام کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ سارا یہ تھا، یہ جو باؤنڈری کمیشن تھا ہمارا، ٹھیک ہے نا، اس کے تحت یہ علاقے جو تھے یہ سارے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے ہوا جس میں اس نے پنجاب کی غیر منصفانہ دریائے راوی پر کہتے ہیں یہاں پر تھا جی مادھو پور، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تھا دریائے ستلج پر فیروز پور. یہ 2 ہیڈ ورکس جو تھے وہ اس نے کیا کیا، حوالے کر دیے انڈیا کے. یہ ستلج کے اوپر آ گیا اور یہ دریائے راوی کے اوپر آ گیا. راوی کے اوپر مادھو پور کا ہیڈ ورکس تھا اور دریائے ستلج پر فیروز پور کا تھا. اور یہ تھا کہ ان سے نکلنے والی جو نہریں تھی وہ یہ دیکھ لیں آپ، یہ دریائے ستلج ہے، دریائے راوی ہے، ان سے نکلنے والی جتنی بھی نہریں تھی یہ نہریں جو تھی یہ پاکستان کو سیراب کر رہی تھی. اب یہ نہریں تھی، ان کے سیلاب کرنے کا واحد ذریعہ تو کیا ہوا کہ 1 اپریل 1948 1 اپریل 1948 کو بغیر بتائے بھارت نے کیا کیا، ہماری طرف آنے والے یہ والے دریا بھی بند کر دیا. یہ بھی تھا، اس کے ساتھ ہی بیاس بھی تھا تیسرا دریا، اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا. یعنی تینوں جو دریا تھے ان تینوں دریاؤں کو انہوں نے بند کر دیا. اور
کہا کہ ہمیں پاکستان ان کی جو ہے وہ ہمیں جو ہم پانی کا استعمال کر رہے ہیں اس پانی کے ہمیں پیسے دے. اگر وہ اس پانی کی ہمیں قیمت دے گا تو ہم پانی کھول دیں گے، ادروائز ہم لوگ پانی نہیں دیں گے. اور اس آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ جو دریا آتے ہیں ان دریاؤں سے نکلنے والے پانی سے ہی پنجاب جو ہے وہ سیراب ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا جو جب 48 میں جب انہوں نے پانی بند کیا تو ہمارا ایک وفد جو تھا ہنگامی بنیادوں پر دہلی گیا اور عارضی طور پر انہوں نے پاکستان پانی کے بحالی کے لیے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا. لیکن یہ تھا کہ بھارت جو تھا اس کا کیا کام تھا، بھارت چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کا یہ جتنا فرٹائل لینڈ ہے، یہ دیکھیں یہاں میں نظر آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے نا وہ پاکستان کا جو بالائی سندھ کا میدان ہے، جو فرٹائل لینڈ ہے، جو پاکستان کے زرخیز ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے. تو پنجاب آپ کو پتہ ہے سرسبز ہے، تو اس کا کس طرح سے چاہتا تھا کہ پاکستان کو کی سرسبز جو زمین ہے اسے صحرا میں تبدیل کرے. اس لیے اس نے کیا کیا تھا، پانی بند کر دیا تھا، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. اور پھر یہ ہوا کہ یہ جب بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تو 1960 میں ایوب خان جو تھے انہوں نے یہ جو معاملہ تھا انٹرنیشنل بینک میں پیش کیا، عالمی بینک میں پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنی خدمات انجام دیں اور کسی طریقے سے جو پانی کا مسئلہ ہے اسے حل کر لیا جائے. تو بالآخر 19 ستمبر 1960 کو دونوں ممالک نے جو ہے کچھ اپنی خدمات پیش کی، جو دونوں نے کیا مذاکرات کافی. 19 ستمبر 1960 کو آخرکار جو تھا معاہدہ ہوا، جن میں وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل اچلینک نے دستخط کیے. اور یہ جو معاہدہ طے پایا تھا یہ تھا جی سینتاس معاہدہ، سینتاس کا معاہدہ، یہ معاہدہ سینتاس تھا جسے انڈس بیسن ٹریٹی کہتے ہیں 1960 کا. تو اس کے ذریعے یہ کیا تھا، یہ معاہدہ سینتاس ترقیاتی فنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی سینتاس ترقیاتی فنڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوشچن آ جاتا ہے کہ معاہدہ سینتاس پر نوٹ لکھیں، یا پھر آپ لکھتے ہیں کوشچن آپ کو آتا ہے کہ سینتاس ترقیاتی فنڈ پر نوٹ لکھیں، تو بیٹا یہ جو دونوں ہوں گے ان دونوں میں آپ یہ جو آپ کا نہری پانی کا مسئلہ ہے اس کو آپ اگر پورا لکھیں گے تو آپ کی یہ معاہدہ سینتاس آئے گا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس میں یہ تھا کہ پھر اس کے درمیان اس منصوبے کے تحت کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ 3 مشرقی دریا، یہ دیکھیں یہ مشرق ہے نا اور یہ مغرب ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ستلج، راوی اور میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا بیاس، یہ تینوں دریا، 3 مشرقی دریا جو ہے انہوں نے کہا ہے ان کے ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے گئے، اور 3 مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ، ان تینوں کے جو ہیڈ ورکس ہیں وہ پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی پانیوں پر جو ہے یہ جو مغربی دریا ہے ان کے پانیوں پر پاکستان کا حق ہے، اور جو مشرقی دریا ہے ان کے اوپر بھارت کا حق ہوگا. اور اس طرح سے 1960 میں جو 19 ستمبر 1960 کو ان دونوں کے معاہدوں پر دستخط ہوئے، جس میں وزیر اعظم جو تھے بھارت کی طرف سے جواہر لال نہرو تھے اور پاکستان کی طرف سے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان تھے. ان دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور 1960 میں انڈس بیسن ٹریٹی یعنی معاہدہ سینتاس جو تھا وہ بنا، اور اس کے درمیان اس کے ساتھ ہی مشرقی دریاؤں کا پانی جو ہے ان کے ہیڈ ورکس جو ہیں وہ بھارت کو دے دیے گئے، اور مغربی دریا جو تھے ان کا پانی کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے. اس طرح سے پاکستان کے جو پانی کا جو مسئلہ تھا اسے حل کر لیا. امید ہے بچے آپ کو پاکستان کے ابتدائی مسائل کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.